کلمے کی حفاظت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا کلمہ ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی توحید ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی، باقاعدہ دعا مانگی۔ اگر ہم کو عربی میں یاد نہ ہو تو رمضان کے مبارک مہینے میں اردو میں یاد کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا۔ کون مانگ رہے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ دینے والا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا۔ اور ہم کو قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بھی مانگو گے نا انشاءاللہ؟ بولو مانگو گے؟ یاد ہو تو عربی میں نہیں تو اردو میں۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے یہ دعا مانگ لے، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد، کلمہ دینے کے بعد، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کلمہ چھین مت لینا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کو کہتے تھے یہ دعا مانگو، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدینی، یعنی اللہ میرے ایمان کے لیے تو حافظ بن جا، اللہ میرے ایمان کے لیے تو کافی ہو جا، اللہ میرے ایمان کی تو حفاظت کرنے والا ہو جا۔ اب میرے دوستو، ہمارا کلمہ آج کون کون تیار ہو رہا ہے؟ اب میں وہ بات پر آ رہا ہوں کہ کلمے کو مضبوط کیسے کرنے کا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہ بھائی کلمہ بچانا ہے، بولو کلمہ بچانا ہے انشاءاللہ۔ اب کلمہ بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا؟ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کلمہ بچانے کے لیے بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کلمہ بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، بولو کون؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی۔ اور یہ کام آج سے شروع کرو اور زندگی بھر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر کسی کو اپنا ایمان بچانا ہو، اپنا کلمہ بچانا ہو، ارے ایسی پیاری زندگی میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ زندہ بھی رہے تو کلمے کے ساتھ اور مرے تو بھی کلمے کے ساتھ۔ بلکہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے حسن موت، بہت اچھی موت ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں اچھی موت اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سب سے پہلا کام جو ضروری میں ضروری کام ہے وہ یہ ہے نماز کو ادا کرنا۔ تو بولو کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے کون کون تیاری؟ یہ جمعہ سے لے کے اب موت تک بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان میں راتوں کو ہم نماز، ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا کریں گے معلوم ہے؟ رات کو آ کے ابھی جیسے بڑی رات آئے گی انشاءاللہ، بولو آئے گی انشاءاللہ، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، پھر 2، اور صبح میں بولتا ہے 50 رکعت میں نے نفل پڑھا۔ تو جو اتنی فرض نمازیں چھوڑا اس کی قضا کون کرے گا؟ تیری فجر باقی ہے، ظہر باقی ہے، عصر باقی ہے، مغرب باقی ہے، عشاء باقی ہے۔ یہاں باقاعدہ ڈائری ملتی ہے، اس میں دیکھ لے، پورا ٹوٹل کر لے اپنا پہلے قضا۔ اسی طریقے سے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں عمرہ میں منع نہیں کرتا بھائی، دعا کرو اللہ سب کو عمرہ نصیب فرماوے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرماوے، لیکن عمرہ کرنا نفل، اور ہزاروں کے پیسے باقی ہے، اس کا قرضہ باقی، اس کا قرضہ باقی، اس کا قرضہ باقی، اس کا قرضہ باقی، اور چلے حاجی صاحب کہاں عمرہ کرنے میں کتنا پیسہ جائے گا؟ کم سے کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ جائے گا۔ تو ان لوگوں کا قرض کون دے گا؟ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا میرا بندہ عمرے میں گیا تھا نہیں گیا تھا، کیونکہ نفل ہے۔ لیکن اگر کسی کا 1 روپیہ باقی ہوگا، تڑپ تڑپ کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ نکلنا بھی زبان سے مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کا قرضہ باقی ہو اور وہ مرے اور ادا کر سکتا تھا لیکن نہیں ادا کیا، ہمارے نبی فرماتے وہ مر جاوے تو محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاوے۔ اس لیے سب سے پہلے پکا ارادہ یہ کرو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ کہ یہ کام کرو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، کیا کرنے کا؟ نماز پڑھنے کا۔ نمبر 2 قرآن پڑھنے کا، اور خاص کر کے رمضان مہینے میں تو قرآن نازل ہوا۔ جتنی آسمانی کتابیں 104، کتنی؟ وہ 4 مشہور ہے، باقی سب ملا کر آسمان سے کتابیں کتنی اتری؟ 104۔ لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر کتاب، ہر صحیفہ اگر اترا ہے تو مبارک رمضان کے مہینے میں اترا ہوا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا۔ اب قرآن پڑھنے میں جو حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، ان کو روزانہ 3 پارے، بولو روزانہ کتنے پارے؟
اور جو حافظ نہیں ہے ہر ایک کی سپیڈ الگ الگ ہوتی ہے، تو آپ لوگ صرف اپنا پونا گھنٹہ نکالیں. کتنا گھنٹہ؟ پونا گھنٹہ. رمضان میں خاص کر کے 45 منٹس نکالے جس میں میرے قرآن کی تلاوت کر. یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پونا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اگر حافظ نہیں ہے تو، اور اگر حافظ ہے تو 3 پارے کی تلاوت کر لے. اور میرے دوستو، تیسرا کام، آج تک جو گناہ ہوا اس کے لیے توبہ کر لو. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بتاؤ نا کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، توبہ کریں گے انشاءاللہ.